آج کا وظیفہ، ٹھیک ہے، آج کا وظیفہ جو ہے وہ متعلق ہے گردوں سے بھی اور آنتوں سے بھی، اور سب سے اہم بات یہ کہ میرا آزمودہ ہے، ٹھیک ہے، اکثر لوگ بولتے ہیں کہ آپ نے خود آزمایا، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے اس کے وظیفے، میرا الحمدللہ آزمودہ ہے، میں نے اس کو آزما کے دیکھا ہے، آپ آزما کر دیکھ لیں، اس کو کر کے دیکھ لیں، آپ کو اس کا نفع ظاہر ہوگا۔ 2005 کے قریب مجھے ایک مرتبہ گردے میں تکلیف ہوئی تھی، اور اس وقت میرے بچے جو ہیں جو جوان ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، بہت چھوٹے تھے، تو مجھے کچھ مدد نہیں دے سکتے تھے، اور وہ جب درد ہوتا تھا نا گردے کا تو مجھے پتا کیسا درد ہوتا تھا، لیکن اللہ کا بڑا فضل تھا، خاص فضل تھا کہ وہ کبھی بھی درد ایسے ٹائم میں نہیں اٹھا کہ وہ کوئی رات کے 3 بجے کا درد ہو یا ایسا ہو، وہ صبح کے ٹائم میں اٹھا کرتا تھا مجھے درد اکثر، تو یہ بھی اللہ کا بڑا فضل تھا کہ وہ جتنا ٹائم اٹھتا رہا سکون ملتا رہا۔ اسی دور کے اندر یہ وظیفہ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ سورۃ طارق جب درد اٹھا کریں تو آپ قرآن کھول کر بیٹھ جائے کریں اور سورۃ طارق کو پڑھا کریں، تو میں نے پڑھ کر دیکھا الحمدللہ، اس پر نفع دیکھا بے مثال، ایسا لگتا تھا جیسے پین کلر لے لیا، ایسا لگتا تھا جیسے انجیکشن لگ گیا اور درد فوراً غائب۔ اچھا اب اس کا میں آپ کو بڑا طریقے سے اس کو بتاتا ہوں، آپ کو کرنا کیا، آپ کبھی کسی کے گردوں میں درد ہو یا آنتوں میں سوزش ہو، اپینڈکس کا خطرہ ہو کہ اپینڈکس بننے جا رہا ہے، ایسے کوئی بھی مرض ہو، آپ بڑے یقین کے ساتھ خود بھی کریں اور لوگوں کو بھی ترغیب دیں، انشاءاللہ سب کو نفع حاصل ہوگا۔ اور یہی چیز آگے چل کے پھر کیا ہوتا ہے، کینسر وغیرہ ٹیومر وغیرہ بنتے ہیں تو تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ آپ نے کرنا یہ، بہتر تو یہ ہے کہ آب زمزم ہو آپ کے پاس یا بارش کا پانی، ان دو پانی میں سے ایک پانی لیتے، اور اگر درد اٹھ گیا اور نہ آب زمزم ہے اور نہ بارش کا پانی ہے تو بھائی پھر ڈائریکٹ سیدھا وظیفہ کر لینا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تکلیف جب ہوتی ہے تو آدمی کام ذرا ڈھونڈتا کرے گا کہ زمزم کی ہو سکتا ہے اسے گھر میں نہ ہو، بارش کا پانی نہ ہو، تو بارش جب بھی جب موسم آئے، سیزن آئے، پہلی بارش چھوڑ دیں تو اس میں پولوشن بہت زیادہ ہوتا ہے، پہلی بارش چھوڑ کر یعنی فرسٹ ٹائم جب سیزن کی پہلی بارش ہوتی ہے اس کا پانی چھوڑ دیں، سیکنڈ میں جو بارش ہو کچھ دیر کے بعد جو بارش ہوتی ہے اس بارش کا پانی آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور بہتر یہ کہ آپ زمزم پیو تو دونوں کو مکس اپ کر لیں، اس کا فائدہ دیکھے گا پھر۔ اچھا کرنا کیا ہے، کرنا یہ کہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اس پانی پر، 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پاک جو آپ کا دل چاہے پڑھیں، چاہے اتنا ہی پڑھ لیں، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، اتنا ہی پڑھ لیں، مختصر درود پاک، 11 مرتبہ درود پاک، 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 11 مرتبہ سورہ طارق پڑھ کر اس پانی پہ دم کریں، آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، بریکٹ لگائیں، مطلب بند کر دیں اس کو، دم کر پانی پہ کر دم کر، اس کے بعد اللہ شافی اللہ کافی، یہ 11 مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ پھر آخر میں درود پاک پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو پہلے بیچ میں ایڈ کر لیں، کہیں کر لیں، اس پانی کو سنبھال کے رکھیں۔ اگر کسی کو تو مسلسل تکلیف رہتی ہے، آنتوں کی سوزش رہتی ہے، اس کو گردوں میں پین رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، آپ اسے کہیں گے بھئی یہ پانی استعمال کریں، اور روزانہ جب پیے اس پانی کو تو رات میں کم از کم ایک مرتبہ سورۃ طارق پڑھ کر اور اس پانی میں دم کر دو، جتنا پانی کا منہ اس پانی کو سادہ پانی ملا کر، یا اگر گھر میں موجود ہو بارش کا پانی تو بارش کا پانی سے ملا لیں، زمزم موجود ہو تو زمزم ملا لیں، اور اگر دونوں نہ ہو تو کیا کریں، انتظار ڈائریکٹ پھر جو ہے سادہ پانی پر، جو بھی گھر میں پانی بھر دستیاب ہوگا، صاف ستھرا پانی، فلٹر پانی ہونا چاہیے، گندا پانی پینا نہیں چاہیے، کیوں، ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پسند نہیں، سبحان اللہ، آپ کی سنت ہے نا پانی کو دیکھ کر پینا، ٹھنڈا پانی آپ کے مرغوب ہے، ٹھنڈا پانی سے مراد یہ نہیں ریفریجریٹر والا پانی نہیں، برتن مٹی کے برتن میں ٹھنڈا کیا ہوتا ہے، تو یہ وظیفہ، اور اس کے ساتھ پھر ایک چیز اور بھی ہے لیکن پھر وہ نیکسٹ ٹائم بتاؤں گا، ٹھیک ہے، یہ تاکہ آپ کو یاد رہے گا، 2-3 چیزیں ایک ساتھ بتا دوں گا تو پھر کیا ہے، ہو سکتا ہے بھول ہی جائے، گڑبڑ ہو جائے کہ کون سی کا کیا کرنا ہے، دوبارہ بتا دوں بریکٹ کر کے چھوٹا سا، 11 مرتبہ درود پاک، 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 11 مرتبہ سورہ طارق، 11 مرتبہ یا اللہ شافی اللہ کافی،
اور پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے ہم نے بریکٹ کیا، ٹھیک ہے. اور جب پانی چاہے اس میں سب پی سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ روزانہ رات کو جسے تکلیف ہو، گردوں کے مرض ہو یا آنتوں کی تکلیف رہتی ہو، اسے کہیں کہ روزانہ 1 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا کرو اور یہ پانی پھر پی لیا کرو. انشاءاللہ تعالیٰ گردوں کی تکلیف، آنتوں کی تکلیف، اس سے منعقد بہت ساری چیزیں وہ سب کی سب نفع پائے دیں گے. جب وہ پیڑ کی ڈنڈی اوپر جاتی ہے نا تو اس کے ساتھ پتے بھی تو ہوتے ہیں، بہت دور تک چھاؤ جاتی ہے. صرف لکڑی کا سایہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ جو پتے لگے ہوتے ہیں وہ سب سایہ دیتے ہیں. تو جب آپ کا پانی جائے گا نا، آپ کے سینے میں اترے گا، پیٹ میں جائے گا، آنتوں میں جائے گا، تو اس کے ساتھ ارد گرد بھی نفع دیتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ جو ہم نے اذکار سنے، جو ہم نے اولیاء کرام کا ذکر سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. بابا صاحب والی محفل ہمیشہ جب تک ہماری سانس سے باقی ہے، جب تک یہ قائم و دائم.